मुआफ़ी बातनी इत्मीनान। अज़ीज़ सामाइन, सुबह बखैर। आज के ज्ञान ध्यान के लिए मुतवज्जह हूँ। मुक़द्दस लूका रसूल की अंजील को 17वें बाब और पहली 4 आयात की तलावत के लिए खोलें। फिर उसने अपने शागिर्दों से कहा, ये नहीं हो सकता कि ठोकरें ना लगें, लेकिन उस पर अफसोस है जिसके बाइस से लगें। इन छोटों में से एक को ठोकर खिलाने की बनिस्बत उस शख्स के लिए ये बेहतर होता कि चक्की का पार्ट उसके गले में लटकाया जाता और वो समुंदर में फेंका जाता। खबरदार रहो, अगर तेरा भाई गुनाह करे तो उसे मलामत कर, अगर तौबा करे तो उसे मुआफ कर, और अगर वो एक दिन में 7 दफा तेरा गुनाह करे और 7 दफा तेरे पास आकर कहे कि तौबा करता हूं, तो उसे मुआफ कर। कलाम मुकद्दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, आमीन। आज की सुनहरी आयत। खबरदार रहो, अगर तेरा भाई गुनाह करे तो उससे मलामत कर, अगर तौबा करे तो उसे मुआफ कर, और अगर वो एक दिन में 7 दफा तेरा गुनाह करे और 7 दफा तेरे पास फिर आकर कहे कि तौबा करता हूं, तो उसे मुआफ कर। लूका 17 बाब 3 और 4 आयात। अंग्रेजी जुबान की मशहूर ज़रबुल मसल है टू एयर इज़ ह्यूमन, जिसको उर्दू जुबान में यूं बयान किया जाता है कि इंसान खता का पुतला है। ये ज़रबुल मिसल पूरी इंसानी जिबिल्लत की अक्कासी करती है कि कोई इंसान कामिल नहीं है। तमाम इंसान गलतियां करते हैं क्योंकि इंसान खता का पुतला है। इसीलिए इंसानी जिबिल्लतों में नाराज़गी और कशीदगी की वजह से दरारें पड़ती रहती हैं, और अक्सर इनका इख्तिताम लड़ाई झगड़ों और बदनी मारपीट पर आकर ख़त्म होता है। बदन तो ज़ख्मी होते ही होते हैं, रूह तक ज़ख्मी हो जाती है। इस तमाम सूरत हाल की वजह खता होती है, जिसका एक फरीक शिकार होता है। मगर क्या गुस्सा, नाराजगी, कशीदगी, लड़ाई, मार कुटाई इसका हल है? क्या बदला लेना इसका हल है? खता किसी की भी हो, इसका नतीजा तो भयानक होता ही है। सिर्फ दरगुजर और मुआफ़ी भयानक नताइज को रोक सकती है, क्योंकि मुआफ़ी एक ज़बरदस्त दफ़ाई कुव्वत है। पाक कलाम हमें आगाह करता है कि रूए ज़मीन पर मसीह खुदावंद से बढ़कर कोई और ज़हनी, इखलाकी और जिस्मानी ज़्यादतियों का शिकार नहीं हुआ। यसाया नबी मसीह खुदावंद की पैदाइश से 7 सदियां कब्ल इनका जिक्र करता है, जो कि उसने बर्दाश्त की। यसाया 53 बाब 7 और 8 आयत। वो सताया गया तो भी उसने बर्दाश्त की और मुंह ना खोला। जिस तरह बरा जिसे ज़िबा करने को ले जाते हैं, और जिस तरह भेड़ अपने बाल कुतरने वालों के सामने बेजुबान है, उसी तरह वो खामोश रहा।
وہ ظلم کر کے اور فتویٰ لگا کر اسے لے گئے، پر اس کے زمانے کے لوگوں میں سے کس نے خیال کیا کہ وہ زندوں کی زمین میں سے کاٹ ڈالا گیا؟ میرے لوگوں کی خطاؤں کے سبب سے اس پر مار پڑی۔ اپنی زمینی زندگی کے دوران اس کی زبان مبارک پر صرف معاف کرنے والے لفظ رہا کرتے تھے۔ صلیب پر پہلا لفظ ہی یہ معافی کا لفظ تھا، اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں۔ مسیح خداوند کی روزمرہ کی زندگی میں اس کے ساتھ پیش آنے والی صورت میں جو معافی والا اس کا رویہ تھا، مقدس پطرس رسول اسے ان لفظوں میں بیان کرتا ہے۔ پہلا پطرس 2 باب 21 سے 23 آیات۔ اور تم اسی لیے بلائے گئے ہو کیونکہ مسیح بھی تمہارے واسطے دکھ اٹھا کر تمہیں ایک نمونہ دے گیا، تاکہ اس کے نقش قدم پر چلو۔ نہ اس نے گناہ کیا اور نہ اس کے منہ سے کوئی مکر کی بات نکلی، نہ وہ گالیاں کھا کر گالی دیتا تھا اور نہ دکھ پا کر کسی کو دھمکاتا تھا، بلکہ اپنے آپ کو سچے انصاف کرنے والے کے سپرد کرتا تھا۔ آج کی سنہری آیات میں بھی مسیح خداوند اپنے شاگردوں کو معافی کا اور بار بار معاف کرنے کا سبق دے رہے ہیں۔ خبردار رہو، اگر تیرا بھائی گناہ کرے تو اسے ملامت کر، اگر توبہ کرے تو اسے معاف کر، اور اگر وہ ایک دن میں 7 دفعہ تیرا گناہ کرے اور 7 دفعہ تیرے پاس پھر آ کر کہے کہ توبہ کرتا ہوں، تو اسے معاف کر۔ متی 18 باب 21 آیت۔ اس وقت پطرس نے پاس آ کر اس سے کہا، آئے خداوند، اگر میرا بھائی میرا گناہ کرتا رہے تو میں کتنی دفعہ اسے معاف کروں؟ کیا 7 بار؟ یہ سن اس سے کہا، میں تجھ سے یہ نہیں کہتا کہ 7 بار، بلکہ 7 دفعہ کے 70 بار تک۔ بڑے آسان لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ معاف کرنے کو مسیح خداوند نے عادت بنانے کے لیے کہا ہے، اور یہ اس لیے کہ جب عادت انسانی جبلت کا حصہ بن جاتی ہے تو یہ ختم نہیں ہوتی، بلکہ کسی نہ کسی مقدار میں رہتی ہے اور ضرور رہتی ہے۔ عادت کو انگریزی زبان میں ہیبٹ کہا جاتا ہے، HABIT، ہیبٹ۔ اور بالفرض اگر آپ ایچ کو نکال دیں تو عادت کا آبٹ ABIT رہ جاتا ہے، یعنی ذرا کم ہو جاتی ہے۔ اور اگر ABIT میں سے A کو نکال دیں تو پھر بٹ BIT بٹ یعنی تھوڑی سی رہ جاتی ہے۔ اور پھر اگر بٹ سے B ختم کر دیا جائے تو عادت کے لیے لفظ IT رہ جاتا ہے، یعنی still there is it۔ کیونکہ عادت شخصیت اور جبلت کا حصہ تھی اور یہ پوری طرح ختم نہیں ہوتی، اس کا کچھ نہ کچھ شخصیت میں رہ جاتا ہے جو کہ انسان کو عمل پر ابھارتا رہتا ہے، اور یہ عمل معاف کرنے یا معافی مانگنے کا عمل ہے۔
ہمارا خداوند جو کہ مجسم معافی تھا، وہ بار بار معاف کرنے کی تلقین کر کے اپنے لوگوں کو ہر وقت معاف کرنے والا بنانا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ معاف کرنے کا عمل ہماری ذات، شخصیت اور فطرت کا حصہ بن جائے۔ کسی نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے کہ بھلے آدمی اور آم کے درخت کا سبھاؤ ایک ہی جیسا ہوتا ہے۔ اگر دونوں پر پتھر پھینکو گے تو بھلا آدمی درگزر کرے گا اور آم کا درخت پھل دے گا۔ مسیح خداوند ہر شخص کو معاف کرنے والا دیکھنا چاہتا ہے۔ لوکا 17 باب 3 اور 4 آیت۔ خبردار رہو، اگر تیرا بھائی گناہ کرے تو اسے ملامت کر، اگر توبہ کرے تو اسے معاف کر، اور اگر وہ ایک دن میں 7 دفعہ تیرا گناہ کرے اور 7 دفعہ تیرے پاس پھر آ کر کہے کہ توبہ کرتا ہوں، تو اسے معاف کر۔ خداوند چاہتا ہے کہ معاف کرنا ہماری عادت بن جائے اور یہ عادت کبھی ختم نہ ہو۔ آج کے لیے خیال: ہم گناہ اور غلطیاں کرنے پر بے اختیار ہیں، اور وہ معاف کرنے پر با اختیار ہے۔ آئیے دعا کریں۔ اے پاک اور معاف کرنے والے نجات دہندہ خداوند، ہم کو معاف نہ کرنے والی طبیعت جیسی کمزوری پر غالب آنے کا فضل دے۔ تیرے ہی نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ خداوند ہم سب کو برکت دے، اور ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل اور اطمینان ہم سب کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، اور ان سب کو بھی جو ہمارے خداوند یسوع مسیح سے لازوال محبت رکھتے ہیں، آمین۔